فاتحة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أم المصائب زينب ورحمة الله وبركاته. عزاداران امام حسین، آج فاطمہ کو آخری پرسہ دینا ہے. آج امام زمانہ کو آخری پرسہ دینا ہے. ایک دکھیاری ماں اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے پرسہ لینے کے لیے. میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، چہلم ہے آج، علی اکبر کا چہلم ہے، قاسم کا چہلم ہے، اون و محمد کا چہلم ہے، ننھے علی اصغر کا چہلم ہے، لاشا بیسر حسین کا چہلم ہے. عزادارو، تاریخ میں مقتل میں رہائی کے بہت اسباب لکھے گئے ہیں. بہت لکھا ہے علماء نے کہ یزید نے آخر رہائی کیوں دی. وہ یزید جس نے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ ذبح کر ڈالا، وہ یزید جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگوائی، وہ یزید جس نے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کروایا، وہ یزید جس نے بیبیوں کے سامان کو لوٹ لیا، وہ یزید جس نے زینب کے سر سے ردا کو لوٹ لیا، وہ یزید جس نے عابد بیمار کے بستر کو لوٹ لیا، اس یزید کو 1 سال کے بعد آخر کیا ہوا کہ اس نے یہ رہائی کی. بہت سے اسباب لکھے ہیں اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف آتا ہوں. جو اہم ترین اسباب تھے میرے عزیز دوستو اور عزاداران امام حسین، جو بہت اہم ترین اسباب تھے، ان میں سے پہلا سبب یہ تھا یزید کا کہ ایک تو مردوں کو قتل کر دیا جائے، مردوں میں کوئی باقی نہ رہے. دوسرا، یزید یہ چاہتا تھا کہ بچوں کو اور بیبیوں کو نیچرل ڈیتھ ہو، یعنی یہ عورتیں اور یہ بیبیاں خود بخود اس دنیا سے اٹھ جائیں تاکہ یزید کا ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہ ہو. تو اس نے راستہ کیا، عابد بیمار کے گردن میں توق باندھا، بیڑیاں پیروں میں لگائی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیبیوں کو رسن، سکینہ کی گردن میں رسن، اور یہ کہہ کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک بیبیوں کو پھرایا. مگر اس نے اسباب سوچے تھے، اس نے اسٹریٹجی بنائی تھی. ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو ایسے قید خانوں میں رکھا جائے جو قید خانے تہ زمین ہو، جنہیں ڈنجنز کہا جاتا ہے، تاکہ خود بخود بیماری کی وجہ سے یہ بیبیاں اور یہ ننھے بچے مر جائے. عزادارو، بہت سی ننھی قبریں آپ کو ملیں گی. بازار کوفہ
شام اور کوفہ کے درمیان آپ کو بہت سی ننھی ننھی قبریں ملیں گی. یہ وہ ننھے ننھے بچے تھے جو زندان کو برداشت نہیں کر پائے تھے. دوسرے زندان ایسے زندان تھے جن زندانوں کے اندر خرابے تھے، یعنی ایسی بلڈنگز تھیں جو ڈیلاپیلیٹڈ کنڈیشنز کے اندر تھیں. وہ بلڈنگز ایسی تھیں کہ جن بلڈنگز میں انسان نہیں رہتے تھے، سانپ و بچھو رہتے تھے. ایسے خرابوں کے اندر بیویوں کو بچوں کے ساتھ رکھا گیا ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ان کیڑے مکوڑوں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھا. سید سجاد کے پاس آ کے پوچھا، بیٹا سید سجاد یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عابد بیمار نے کہا، پھوپھی اماں یہ سانپ اور بچھو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کو کوئی اذیت نہ پہنچے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان اہل بیت نبی زادیاں ہیں، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ نبی کے بچے ہیں، ان کو کوئی اذیت نہ پہنچے. ایسے زندان میں اس نے رکھا. اور تیسرا کام جو یزید نے کیا ہے وہ یہ کہ شام میں اعلان کیا کہ آنے والے باغی ہیں، آنے والے مسلمان نہیں ہیں، آنے والے کافر ہیں. یہ قیدی مسلمان نہیں ہے، یہ قیدی امیر المؤمنین کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے بچوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے مردوں کو ہم نے مار دیا ہے. ان کی بیویوں کو یزید کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں. شام کا دربار سجا، شام کا بازار سجا، عید کا منظر ہوا. بیبیاں چھت کے اوپر بیٹھی تھی، بیبیاں ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تھی. حکم یہ تھا کہ جب شام کے بازار میں یہ قافلہ گزرے تو بیبیاں اس قافلے والوں کو، ان قیدیوں کو پتھر مارے. لیکن ایک عجب منظر ہوا، آپ کو رہائی کا سبب بتاؤں. ایک عجب منظر ہوا. یہ بیبیاں پتھر تو مارتی تھی مگر عجیب و غریب منظر دیکھتی تھی کہ حالانکہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آنے والا قافلہ یہ قیدی مسلمان نہیں ہے، مگر ان قیدیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان قیدیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عجب محسوس ہوا کہ اگر یہ کافر ہے تو یہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں، مگر کوئی کچھ بولا نہیں، کسی نے کوئی شے نہیں کہی. اس کے بعد زینب کا خطبہ بازار شام کے اندر لوگوں نے سنا. تعجب کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں. عابد بیمار کا خطبہ سنا، تعجب کیا. ایک مرتبہ مردوں نے گھر پہ جا کے عورتوں سے کہا کہ سنو ان قیدیوں سے پوچھو تو صحیح کہ یہ قیدی کون ہے. مرد گھر میں آئے، بیبیوں سے کہا، بیبیاں زندان شام میں آئیں. پوچھا شام کی عورتیں زندان شام میں آئیں. بیبیوں سے پوچھا بیبیاں آپ کون ہیں، آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیبیوں نے کوئی جواب نہیں دیا مگر ننھی سکینہ دروازے کے در پہ آ گئی اور کہنے لگی تم جانتے ہو میرے بابا کے ساتھ کیا کیا، تم جانتی ہو میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا. ایسے روز بیبیاں آتی تھی، سکینہ بیبیوں سے کہتی تھی کیا ہوا. روز آنا شام کو بیبیاں آتی تھی، سکینہ بیبیوں سے کہتی تھی میرا علی اکبر مارا گیا، ہم مدینے میں رہتے تھے، میرا قاسم مارا گیا، میرا ننھا علی اصغر مارا گیا. ایک مرتبہ یہ بیبیاں شام کو آئیں سکینہ سے گفتگو کرنے کے لیے تو سکینہ نظر نہیں آئی. شام میں یہ بیبیاں آئیں مگر سکینہ نظر نہیں آئی. بیبیوں نے پوچھا وہ ننھی بچی کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ کل رات کو زندان میں دفن ہو گئی. سکینہ رات کو زندان میں دفن ہو گئی. یہ بیبیاں گھر پہ آئیں، اپنے شوہروں سے کہا یہ خاندان مسلمان خاندان ہے، یہ کہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہے، جاؤ یزید سے کہو انہیں رہا کریں.
مرد آئے، یزید سے کہا یزید یہ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ہندا کے کانوں میں بات پہنچی، یزید کی اہلیہ ہندا کے کانوں میں بات پہنچی۔ ایک مرتبہ ہندا زندان شام میں آئی، کرسی کا اہتمام کیا گیا، زندان شام کے اندر ہندا آئی، کرسی کے اوپر بیٹھی، ثانی زہرا زمین پہ بیٹھی۔ ہندا نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ ثانی زہرا نے کہا ہم مدینے سے ہیں۔ کہا عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، آپ کس مدینے سے ہیں؟ کہا ہم مدینۃ الرسول سے ہیں، ہم مدینۃ النبی سے ہیں۔ ایک مرتبہ ہندا نے جب سنا کہ مدینہ رسول سے ہے، کرسی چھوڑ کے ہندا بھی زمین پہ بیٹھ گئی، کرسی چھوڑ کے ہندا بھی زمین پہ بیٹھ گئی اور پوچھا کہ آپ محلہ بنی ہاشم جانتی ہیں؟ کہا ہاں ہم محلہ بنی ہاشم سے ہیں، ہم محلہ بنی ہاشم سے ہیں۔ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہیں، وہاں میری آقا زادی زینب رہتی ہے، وہاں میری آقا زادی زینب رہتی ہے، آپ زینب کو جانتی ہیں؟ ثانیہ زہرا نے پوچھا اگر زینب تمہارے سامنے آ جائے تو زینب کو پہچان لو گی؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، وہ میری آقا زادی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں؟ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے بال کو ہٹایا، کہا ہندا میں زینب ہوں۔ ہندا پریشان ہو گئی، کہا میں نہیں مانتی کہ آپ زینب ہیں، آپ زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا زینب کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے، اس زینب کو ایسی حالت میں کوئی نہیں چھوڑ سکتا جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ ہزاداروں ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئی، ہندا قدموں پہ گر گئی، کہا بی بی یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندا یزید کے محل میں آئی، سر حسین پڑا ہوا تھا۔ ہندا نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہہ کہ یزید کے محل کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا، شام کے لوگوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ بس عزاداروں رہائی کا سبب یہ تھا کہ یزید مجبور ہو گیا تھا، کوئی شے نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یزید نے رہائی کا انتظام کیا۔ کل رات میں آپ کے سامنے رہائی کا تذکرہ کر چکا، جب بیویوں کو تبرکات واپس ملے، جب رباب قبر کو چھوڑتی نہیں تھی، جب زینب سکینہ کی قبر کے پاس بیٹھ رہی تھی، یہ قافلہ تیار ہوا۔ عزاداران امام حسین، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ جاتے جاتے بیبیاں بار بار زندان شام کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتی تھی اور شام والوں سے کہتی تھی اے شام والوں، یا حسین کی بچی سکینہ خاک کے سپرد ہو گئی ہے، اس سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزاداران امام حسین، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، ایک موڑ پہ یہ قافلہ آیا۔ یزید نے کچھ سپاہی دیے کہ عابد بیمار کو مدینہ تک پہنچائیں۔ راستے میں ایک موڑ آیا، جس موڑ پہ سپاہیوں نے عابد بیمار سے کہا اے سید سجاد کیا کرنا ہے؟ یہ مدینے کا راستہ ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے۔ عابد بیمار نے کہا نہیں، ہم کربلا جائیں گے، پھر کربلا سے مدینہ کی روانگی ہوئی، کربلا کی طرف روانگی ہوئی۔ ایک مرتبہ بس ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں اور تصور کیجئے گا، یہ قافلہ ایک مرتبہ کربلا آیا، مقتل میں لکھا ہے جب کربلا کے حدود میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل حسین کی قبر پہ پہنچی زینب، گھٹنیوں کے بل زینب حسین کی قبر پہ پہنچی۔ بی بی آپ نے اپنے شہداء کی قبر پہ پہنچے، ثانیہ زہرا حسین کی قبر کے پاس آئی، ماتم کرنا شروع کیا، کہا بھیا زینب کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ کو فتح کر دیا، بھیا
بھیا زینب فخر کرتی ہے کہ زینب نے شام کو فتح کر دیا. بھیا زینب سب کچھ فتح کر کے آئی، مگر بھیا زینب شرمندہ ہے سکینہ کو زندہ نشان. زینب شرمندہ ہے آپ کی ننھی سکینہ کو زندہ شام میں چھوڑائی. ہزادارو ماتم شروع ہوا. عابد بیمار اپنے بابا کی قبر کے پاس بیٹھ کے بہت روئے، بہت گریہ کیا. ثانیہ زہرا حسین کی قبر سے کھڑی ہوئی، فرات کی طرف دیکھ کے آواز دی، بھیا عباس. زینب پلٹ کے آ گئی. بس عزادارہ نے امام حسین، بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے زیارت کی. اپنے اپنے شہداء کی قبر کے اوپر بیٹھ کے بیویاں بہت گریہ کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد قافلہ مدینے کے لیے تیار ہوا، قافلہ مدینے کے لیے تیار ہوا. بس عزادارو بیویوں کو اونٹ کے اوپر سوار کرنے کا وقت آیا. سب بیویاں سوار ہو گئیں، زینب سوار نہیں ہوئی. زینب سوار نہیں ہوئی، سب بیویاں سوار ہو گئیں. اچانک عابد بیمار آئے، سر کو جھکائے ہوئے، پھوپھی اماں مدینے کا سفر تیار ہے، پھوپھی اماں چلیے مدینہ، پھوپھی اماں مدینے کا سفر تیار ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف زینب نے دیکھا، پھر فرات کی طرف دیکھ کے کہا، عباس عباس بیٹا علی اکبر مدینے میں تم نے سوار کیا تھا، زینب مدینہ جا رہی ہے، بیٹا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ محمل کے اوپر جناب زینب بیٹھ گئی. مدینے کا سفر تیار ہوا. اچانک رباب پہ زینب کی نگاہ پڑی. حسین کی قبر کے اوپر بیٹھ کے رباب گریہ کر رہی ہیں. زینب نے اونٹ بٹھا دیا، آئیں بھائی کی قبر پہ آئیں. بھابی بھابی ہم مدینہ جا رہے ہیں، بھابی ہم مدینہ جا رہے ہیں. زینب نے سنا رباب سید الشہداء کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی تھی، میرے سید و آقا، میرے والی، میرے مولا، رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ رباب لٹ گئی. آپ کربلا میں ہیں، علی اصغر آپ کے ساتھ ہے، میری ننھی سکینہ زندان شام میں ہے، رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ ایک مرتبہ جناب ثانی زہرا نے تسلی دی. قافلہ تیار ہوا، کربلا کو چھوڑ کے قافلہ مدینے کی طرف آیا. بس عزادارہ نے امام حسین مدینے کی طرف قافلہ پہنچا. جب مدینے کی حدود کے باہر یہ قافلہ آیا ہے تو عابد بیمار نے حکم دیا کہ یہاں پہ خیمے نصب کر دیے جائیں. بشیر کو بلایا، بشیر جاؤ یہ عباس کا علم لے کے محلہ بنی ہاشم میں جاؤ اور کہو کہ حسین کا قافلہ پلٹ کے واپس آ گیا. بشیر عباس کا علم لے کر ایک مرتبہ مدینے کے اندر داخل ہوا. بشیر کہتا ہے ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا جہاں کچھ نوجوان کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے آپس میں. اچانک میرے علم پہ نگاہ پڑی. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں بشیر ہوں. کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا حسین کا قافلہ مدینے کے باہر ہے، اب اندر آنے کو تیار ہے. آپس میں بچوں نے بات کی، نوجوانوں نے بات کی، چلو 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 جاتے ہیں، ہمارا دوست علی اکبر واپس آ گیا ہوگا. بشیر کہتا ہے میں آگے بڑھا، ایک ننھے محلے بنی ہاشم کے اندر آیا. ایک ننھے بچے نے میرے گھٹنیوں کو پکڑ لیا اور کہا تو کون ہے؟ میرے بابا کا علم کہاں سے لایا ہے؟ تو کون ہے؟ میرے بابا کا علم کہاں سے لایا ہے؟ کہا تمہارے بابا کون تھے؟ تم کون ہو؟ کہا میرا نام فضل ہے، میرے بابا عباس ہے. میرے بابا عباس ہے. میرے بابا کہاں ہیں؟ بس عزادارو ایک مرتبہ مجمع جمع ہو گیا، محلہ بنی ہاشم میں مجمع جمع ہو گیا. فاطمہ صغرا عصا لیے ہوئے گھر کے باہر آئی، محمد حنفیہ گھر کے باہر آئے، عبداللہ ابن جعفر گھر کے باہر آئے.
ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا استقبال امام زین العابدین کے لیے، چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ اس قافلے میں فاطمہ صغرا تھی، اس قافلے میں محمد حنفیہ تھے، اس قافلے میں کچھ بیبیاں تھیں، اس قافلے میں جناب زینب کے شوہر تھے، سب کے سب مدینے کی طرف، مدینے کی سرحدوں کی طرف، مدینے کے حدود کی طرف جہاں خیمے نصب کیے گئے تھے وہاں پر پہنچے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب آئے تو محمد حنفیہ نے دیکھا کہ خیموں کے باہر کالے جھنڈے پڑے ہوئے، دل گھبرا گیا۔ یہ تو خبر مل گئی کہ شاید حسین مارے گئے، مگر ایک مرتبہ آتے ہی پوچھا زینب، میری بہن زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ کسی نے جناب زینب کا خیمہ دکھایا۔ عبداللہ ابن جعفر آئے، خیمے کے اندر داخل ہوئے، فوراً باہر نکل آئے اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں زینب کو تلاش کر رہا ہوں، میری بہن زینب کو تلاش کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا ایک ضعیف عورت خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی، ایک بی بی خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی خیمے سے، میرے بھائی محمد حنفیہ، میرے چچا، نہ پہچانا میں زینب ہوں۔ کہا عابد بیمار کہاں ہے؟ عابد بیمار آئے۔ عابد بیمار کو جب محمد حنفیہ نے دیکھا کہا بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ آکے عابد بیمار کو گلے لگایا۔ اب جو گلے لگایا عابد بیمار کی چیخ نکلی، چچا آہستہ۔ عزادارو بس قافلہ مدینے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ کون سا مدینہ؟ نبی کا مدینہ، رسول کا مدینہ، وہ مدینہ جس مدینے میں یہ آقا زادیاں رہا کرتی تھی، اس مدینے میں یہ قافلہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بہن زینب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ زینب نے کہا بہن ام کلثوم کہو۔ ایک مرثیہ پڑھا ہے ام کلثوم نے، اس عالم میں مرثیہ پڑھا۔ کیا مرثیہ؟ مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ ہم کو قبول نہ کرنا۔ فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم بہت حزن کے ساتھ واپس پلٹ کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ خرجنا من کی، اے مدینہ، خرجنا من کی بالاہلینا، اے مدینہ ہم جب تم کو چھوڑ کے نکلے تھے تو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ نکلے تھے۔ رجعنا لا رجالا ولا بنینا، ہم واپس پلٹ کے آئے، ہمارے مرد ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں۔ اے نانا کے مدینہ ہم کو قبول نہ کرنا۔ بس عزادارو یہ قافلہ مدینے داخل ہوا، بہت سے واقعات پیش آئے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، مگر سب سے پہلی چیز جناب ثانی زہرا نے کیا کی؟ عابد بیمار کا ہاتھ پکڑ کے نانا کے روضے کے اوپر لے کے بیٹا سید سجاد نانا کو سلام کرتے ہیں۔ آئیں ثانی زہرا عابد بیمار کو لے کر آئیں۔ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ نانا یہ عابد بیمار کو ساتھ لے کر آئی ہوں، نانا آپ کا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ ماتم کوہرام شروع ہو گیا، نانا سے فرصت پالی، ایک مرتبہ ماں کی قبر میں آئی۔ ثانی زہرا ماں کی قبر میں آئی۔ اب تک جناب ثانی زہرا صابرہ تھی، صبر کر پائی تھی، مگر اب صبر نے کمر کو توڑ دیا تھا۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ آئی، زینب نے اپنے آپ کو ماں کی قبر میں گرا دیا۔ اماں حسین مارے گئے، اماں عباس مارے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے اپنے جامے کے اندر ہاتھ ڈالا
ہاتھ ڈال کے کوئی شے نکالی، ماں حسین کا خون بھرا کرتا لائی ہوں۔ ماں یہ حسین کا خون بھرا کرتا ہے، میرا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ماں سے گفتگو ہو رہی تھی، اچانک زینب کھڑی ہوئی، قبر مطہر سے زینب کھڑی ہوئی، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، قبر کو دیکھ کے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا ماں نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب آستین الٹ کے دکھاتی، ورنہ زینب پشت پہ تازیانوں کے نشانوں کو دکھلاتی۔ عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو، بیٹا زینب میں جس روز سے تم مدینہ چھوڑ کے گئی، میں ماں تمہارے ساتھ ساتھ رہی۔